حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ایک ٹاٹ تھا جو رات کو دورہ کر دیا جاتا اور دن میں سیدھا کر دیا جاتا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اس کی ایک تہہ اور لگا دی اور بستر ذرا نرم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بستر کے ساتھ کیا کیا؟ فرمانے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہے، میں نے اس کی ایک تہہ اور لگا دی تھی تاکہ ذرا نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اللہ کے سامنے رات گزارنے والا بندہ ہوں، اس بستر کی نرمی مجھے رات کو اٹھنے سے روک دے گی، اس لیے یہ جیسا تھا اسے ویسا ہی کر دے، مجھے نرم و نازک بستر نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر ایک انصاری عورت آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پھٹی پرانی رضائی دیکھی تو فوراً گھر گئی اور اپنے گھر سے ایک نئی رضائی بھیج دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑوسن انصاری عورت نے آپ کے لیے بھیجی ہے، نئی اور پھولدار رضائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے واپس کر دے، مجھے میری پرانی اوڑھنی رضائی ہی ٹھیک ہے، میری پرانی گڈری ہی ٹھیک ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واپس نہیں کرنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے مجھے میرے رب کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو کہے تو احد کے پہاڑ سونے کا بنا دوں، مگر میں نے تو خود ان چیزوں کو پسند نہیں کیا۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے واپس کر دے، یہ نئی رضائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پہلو کو جھاڑنے لگا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس بات کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ اس چٹائی پر کچھ بچھا دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا، میری اور دنیا کی مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے رکا، پھر اسے چھوڑ کر چل پڑا۔ ایسا ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے پات کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی نے نشانات ڈال دی تھیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کے نیچے جو تکیہ رکھا تھا وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بڑھی ہوئی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو مالی وسعت و فراخی عطا فرمائے؟ فارس اور روم کے لوگوں کو کس قدر وسعت و فراخی عطا کی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم ابھی تک اسی جگہ ہو جہاں سے تم شروع میں چلے تھے؟ اور اتنے عرصے کے بعد بھی تمہارے انداز فکر اور سوچنے سمجھنے کا معیار اتنا آگے نہیں بڑھا جو تم حقیقت تک پہنچ سکو؟ یاد رکھو، یہ اہل فارس اور روم اور تمام کفار وہ لوگ ہیں جن کو تمام نعمتیں اور خوبیاں بس ان کی دنیاوی زندگی ہی میں دے دی گئی ہیں، جبکہ ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت میں ان کو فقر و افلاس، ذلت و نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موٹا سا جبہ اور ایک موٹا سا عذارہ نکال کر دیا، اس بات کی نشاندہی کر دی کہ یہی وہ دونوں کپڑے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔